تاب کے در لگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت دقوقی علیہ الرحمہ کا واقعہ چل رہا ہے جس میں انہوں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا تھا۔ 7 جھاڑ انسانی شکل میں تبدیل ہوئے، پھر وہ ایک جھاڑ میں تبدیل ہوئے، پھر اس میں سے 7 آدمی نکلے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور یہ سارا منظر ان کے لیے بڑا حیران کن تھا۔ یہی منظر آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ بعد دیرے گشت آہاں ہفت مرد، جملہ در خادہ پے یزدان فرد۔ پہلے یہ 7 درخت ایک درخت میں تبدیل ہو گئے تھے، اب کیا ہو رہا کہ وہ پھر 7 درخت بن گئے، اور پھر اب 7 درخت انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ وہ 7 درخت 7 آدمی بن کے نمودار ہو گئے، اور سب حالت نماز میں چلے گئے۔ تو جب حضرت دقوقی نے دیکھا تو وہ لوگ قادے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ششم می معلم کہ آن ہفت ارسلاں، تا کی آنندو چدارند از جہاں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں آنکھیں ملتا جاتا تھا اور دیکھتا جاتا تھا کہ وہ 7 شیر کون ہیں، اس طرح سے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ارسلاں کہتے ہیں فارسی میں شیر کو، اور دنیا میں ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ رکھتے ہیں، کیا دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کیا مقام ہے۔ بہرحال مختلف باتیں ان کے ذہن میں گشت کرنے لگی۔ چوں بے نزدیکی رسیدم منزراہ، کردم اشارہ سلام از انتباہ۔ جب وہ اور ان کے قریب پہنچے تو ہمت کر کے انہوں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں لا کر، ہوش میں آ کر، از انتباہ، انتباہ اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے کوشن میں آ جانا، الرٹ ہو جانا، تو از انتباہ کا مطلب ہوتا ہے الرٹلی، ہوش میں آنے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا۔ قوم گفتن دم جواب آن سلام، اے دقوقی مفخر و تاج کرام۔ جب انہوں نے سلام کیا تو ان لوگوں نے ان کو جواب دیا، اے دقوقی، اے بزرگوں کے لیے باعث فخر، اے باعث تاج، بزرگوں کے تاج، تجھ پر بھی سلام ہو۔ گفتم آخر چوں مرا بشناختند، پیش ازی برمن نظر ننداختند۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ لوگ مجھے کیسے پہچان گئے، میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، اور پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، یہ مجھے کیسے پہچان گئے۔ اس سے پہلے نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا، نہ انہوں نے مجھ کو دیکھا۔ از ضمیر من بدانستند زود، یک دیگر را بن گریدند از فرود۔ اور وہ میرے دل کی بات کیسا سمجھ گئے، میں کیا چاہتا ہوں اور کیا میرا خیال ہے، میرے دل میں کیا گزر رہا ہے، وہ سب جان گئے۔ اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ساتوں۔ ان کو دیکھنے کے بعد، ان کی ساری کیفیت کو جاننے کے بعد، وہ ساتوں ایک دوسرے کو نیچی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کوورٹلی دیکھنا کہتے ہیں نا، خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھنے لگے۔ پاسخم دادند کہ جانے عزیز، چوں بے پوشی دست ایہاں برتو نیز۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اے ہمارے پیارے انسان، کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دل والے کون سی چیز کیسا پہچان لیتے ہیں؟ تم تو جانتے ہو نا، تم تو جانتے ہو۔ بردلے کورا تحیر با خداست، کے شوت پوشیدہ راز چپ و راست۔ جس دل کو خدا کے ساتھ لنک حاصل ہے، وہ مقام تحیر میں اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہے، اس کو دائیں بائیں کا راز معلوم ہوتا ہے، وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ گفت امر سوئے حقائق بش گفید،
چونز حرف و اسم رسمی واقفیت. تو میں نے ان سے کہا کہ جو حقائق والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقتوں کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر حقیقتوں پر ہی ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے اور ایک اس کا رسم ہے. جو حقیقت دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس رسموں کی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو رسم کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، فارمیلٹیز کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، وہ حقیقتوں کو نہیں دیکھتے. تو یہ جو اہل دل لوگ ہوتے ہیں وہ حقائق کو جاننے والے ہوتے ہیں. اگر میری حقیقت کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے تو پھر میں تعجب نہ کروں. لیکن آپ میرے نام سے واقف کیسے ہو گئے جبکہ نام حقیقت نہیں ہے؟ نام تو ایک رسمی چیز ہے. دنیا میں ایک ضرورت کے تحت لوگوں کا نام رکھا جاتا ہے. ایک آدمی کے 4 نام بھی ہو سکتے ہیں. زندگی بھر ایک نام، مرتے وقت ایک دوسرا ہی نام بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. نام تو صرف ایک رسمی کاروائی ہے، نام اصلیت نہیں ہے نا. اہل دل جو ہوتے ہیں وہ اصلیت پر نظر رکھتے ہیں، نام پر نظر نہیں رکھتے، رسم پر نظر نہیں رکھتے. تو آپ اس سے کیسے واقف ہو گئے میرے نام سے؟ ای سخنچو آمد از من در خطاب، آ شہاں در حال گفتن دم جواب. تو جب میں نے ایک لاجیکل بات گفتگو کرتے کرتے ان کے سامنے کہی تو انہوں نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے اس طرح کہا: گفت اگر اس میں شود غیب از ولی، آن ز استغراق دان نز جاہلی. اگر کسی ولی کو کسی کا نام معلوم نہیں ہے، ولی جب انسان کی شخصیت سے واقف ہوتا ہے، اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، تو نام سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ جب حقیقت پتہ ہوگی تو رسم کیسے پتہ نہ چلے گا؟ اب بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی پوری حقیقت جان جاتے ہیں، لیکن پھر پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ میری پوری حقیقت سے واقف ہو گئے، نام تو محض ایک رسم ہے، رسم سے کیسے واقف نہیں ہو سکتے؟ یہ سوال اٹھ سکتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ناموں کا ان کو پتہ نہ چلنا ان کی لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کے استغراق کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اپنے استغراق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر صرف حقیقت پر ہی ہوتی ہے، نام پر نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولی کو نام بھی معلوم نہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کا نام بھی بول دیتے ہیں جبکہ پہلی بار اس سے ملاقات ہو رہی ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے. بادزاں گفتند مارا آرزو، ہست برتو اقتدا اے خوب رو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو یہ سب باتیں چھوڑو، آؤ ہمارے ساتھ. ہماری تمنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، تم امامت کرو اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. گفت ہمارے لیک یک ساتھ کے من، مشکلات دارم از دور زمن. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو تیار ہوں نماز پڑھانے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، کچھ مہلت مجھے چاہیے. کیونکہ جب میں دنیا والوں کے بیچ رہ کر آیا ہوں تو دنیا والوں کے کچھ اثرات میرے اندر ہیں، اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے ان اثرات کے ساتھ میں امامت نہیں کر سکتا. کچھ وقت میں آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں گا، آپ سے اثرات لوں گا، اس کے بعد پھر امامت کروں گا. پہلے وہ میری مشکلات دور ہو جانے دیجیے. تاشود آ حل کے بصحبت رویت انگور ز خاک. نیک صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ دنیا کی جو گندگیاں ہوتی ہیں صحبت کے اثرات کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دبنے لگتی ہیں. جیسے کسی مقام پر مٹی اور دھول ہے، وہاں پر آپ جھاڑو دیتے نا تو دھول اڑتی ہے فضاؤں میں. لیکن آپ دیکھیں گے اس طرح کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، کچھ پانی لے کے آ کے اس پر چھڑک دیتا ہے، اس کے بعد جب جھاڑو دیتا ہے تو کوئی دھول نہیں اڑتی. تو اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ لوگوں کی صحبت کی ٹھنڈک پہلے حاصل کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر جھاڑیں گے تاکہ کوئی دھول نہ اڑے. کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے اثرات چھوڑتی ہی چھوڑتی ہے. اگر سامنے والا بالکل ہی صحبت کے اثرات قبول کرنے کے لائق نہ ہو تو یہ الگ بات ہے. اگر نارمل حالت والا ہو تو دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ اثرات صحبت کے ضرور قبول کر لیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگ وہ محسوس کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صحبت کی وجہ سے مٹی سے تو انگور
اگتا ہے، وہ صحبت ہی کا اثر ہے۔ انگور آپ ایک مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یہاں انگور سے مراد فروٹ ہے۔ جب دانا زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ مٹی کی صحبت ہی تو ہے کہ وہ ایک انگور کا جھاڑ اگا دیتی ہے اور اس سے انگور نکلتے ہیں۔ دانے پر مغز با خاکے دشم، خلوتی و صحبتی کردس کرم۔ دانا تو اپنے آپ میں پر مغز تھا، سوکھا ہوا خراب دانا اگر ہوتا تو الگ بات ہے، لیکن دانا فریش تھا۔ جب وہ مٹی میں چلا گیا تو مٹی نے اس کو جلا بخشی، ایک کرم اس کو ہوا، ایک مٹی کے ساتھ اس کو خلوت نصیب ہوئی، وہ مٹی کا ساتھی بنا لیا مٹی نے اس کو۔ اب وہ دانا جب زمین میں جاتا ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ دانا اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، پھٹ جاتا ہے۔ مٹی نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ خیشتن در خاک کے کلی مہو کرد، تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دانا اپنے آپ کو پوری طریقے سے مٹی میں ملا دے، یہاں تک کہ وہ دانے کا رنگ، وہ دانے کی بو، چاہے وہ لال ہو چاہے وہ پیلا ہو، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ایک وقت کے بعد دانا جب مٹی میں چلا جاتا ہے تو نہ اس کی بو رہتی ہے، نہ اس کا رنگ رہتا ہے، لال پیلا کچھ نہیں ہوتا، وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی اس کے اندر جان آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پسے آمہ ہو قبضے او نماند، بر کشادو بست شد مرکب براند۔ اس کے بعد اس کا وجود باقی نہیں رہتا دانے کا، اس کے بعد وہ کھل جاتا ہے۔ بند دانا ہوتا ہے، جب مٹی اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہے وہ بند دانا کھل جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، اس کے بعد اس کی سواری بڑھ جاتی ہے۔ پیش اصل خیش چوں بے خیش شد، رفت صورت جلوے مانیش شد۔ جب کوئی فرع اپنی اصل کے سامنے جا کر اپنا وجود کھو دیتی ہے، بے خود ہو جاتی ہے، اپنی صورت کو ختم کر دیتی ہے، تو اس کا باطن نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا باطن الگ الگ ہوتا ہے۔ انگور کے دانے کا باطن الگ ہے، سیب کے دانے کا باطن الگ ہے، موز کے دانے کا باطن الگ ہے، لیکن دکھائی دینے میں سب بیج ہی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اس بیج کو دیکھیں اور آپ کو یہ پہچان نہ ہو کہ یہ موز کا بیج کیسا ہوتا ہے، سیب کا بیج کیسا ہوتا ہے، بیج ہی نظر آئے گا آپ کو صرف۔ جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ کون سا بیج کیسا ہوتا ہے تب تک آپ اس بیج میں فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ جو مٹی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ مٹی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو مٹی آپ کو بتا دیتی ہے کہ کون سا بیج تھا۔ آپ کو بھلے پتا نہ تھا، آپ کو ایک بیج مل گیا، آپ کو نہیں پتا تھا یہ کس چیز کا بیج ہے، آپ نے مٹی میں ڈال دیا اس کے بعد مٹی اس کے باطن کو ابھار دیتی ہے اور پھر وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس جب جاتے ہیں تو انسان کا باطن کھل جاتا ہے۔ اچھے لوگ اور اچھے ہو کر نکلتے ہیں، برے لوگ بھی ان کی برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ پیش اصل خیش چوں بے خیش شد، جب وہ اپنی اصل کے سامنے جاتا ہے تو بے خود ہو جاتا ہے۔ رفت صورت، اس کی صورت چلی جاتی ہے، جلوہ مانی شد، اور اس کے باطن کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے۔ سر چنی کردند ہی فرما تو راست، تف دل از سر چنی کردن بخواست۔ دانا مٹی میں جانے کے بعد زبان حال سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اب میں تیرے حوالے ہو گیا، اب تو جو چاہے کر دے۔ اس طرح کہہ دینے کے بعد مٹی اپنا کام شروع کرتی ہے اور پھر ایک شعلہ نکلتا ہے مٹی کے اندر سے، اس کو جلا دیتا ہے۔ وہ الگ شعلہ ہوتا ہے، یہ ایسا آگ والا شعلہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر اپنے اثرات ڈالتی ہے، پھر وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے، اس کا باطن سامنے آتا ہے اور پھر ایک چھوٹا سا دانہ ایسا بڑا جھاڑ بن جاتا ہے۔ شاط باں گروہ مجتبا، چوں مراقب گشتمو از خود جدا۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ، آپ برگزیدہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایسے حیران کن نظارہ دکھانے والے لوگ کوئی معمولی لوگ تو ہو نہیں سکتے نا، یقیناً آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ بیٹھ لینے دیجئے، میں کچھ مراقب ہو جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے، اپنی ذات سے پہلے جدا ہو جاتا ہوں۔ ہم دراں ساتھ ز سات رست جاں،
زاں کے ساتھ پیر گردانت جواں، اسی وقت آپ مراقبے میں چلے گئے اور اپنی احوال سے جدا ہو گئے۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے ان کی روح زمانے سے آزاد ہو گئی۔ روح آزاد ہونا مطلب یہ کہ مر جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا چلتا پھرتا مردہ بنا لیا کہ اپنے حواس کو معطل کر دیا، اپنی ذات کو معطل کر دیا، دنیا سے اپنے وجود کو ختم کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی مشق میں تھے، پریکٹس میں تھے، اسی لیے اتنا جلدی وہ کر پائے۔ سب تو نہیں کر سکتے ایسا، معمولی ہستی تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے زمانے سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا۔ اور جو زمانے میں گھرا ہوا رہتا ہے وہ ایسا اپنے آپ کو زمانے سے اتنی آسانی سے الگ نہیں کر سکتا۔ زاں کے ساتھ پیر گردانت جواں، کیونکہ زمانہ وہ چیز ہے جو جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اچھا خاصا جوان آدمی ہوتا ہے، اس کو بوڑھا بنانے والا، کمزور بنانے والا زمانہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بال سفید وقت سے پہلے بھی زمانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، فکروں پریشانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کو بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی زیادہ تر زمانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو لوگ زمانے سے علیحدہ رہتے ہیں، دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے دور رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ مسکراتا چہرہ رکھتے ہیں، بیماریوں کو کوئی خطر میں نہیں لاتے۔ تو زمانہ جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اگر تم اس طرح کے بوڑھے نہیں بننا چاہتے ہو تو زمانے سے دور رہو۔ جملہ تلوی ہاں ز سات خاص دست، رست از تلوی کے اسات برست۔ سارے تغیرات انسان کے زندگی میں زمانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، انسان اس دنیا میں جب تک رہتا نا، تو نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ جوان ہوتا ہے، نہ بچہ ہوتا ہے، نہ اس کے بال سفید ہوتے ہیں، نہ بیمار ہوتا ہے۔ یہ جو تغیرات زمانہ ہے وہ اس وقت اس کو نہیں ہوتے، یہاں تک کہ مر جانے کے بعد بھی جب وہ جنت میں چلا جائے گا اس وقت اس کی عمر نہیں بڑھے گی، ایک ہی عمر میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، نہ بوڑھا ہوگا نہ کچھ ہوگا، کیونکہ وہ وہاں پر یہ زمانہ نہیں ہے جیسے یہاں ہے۔ تو یہ سارے تغیرات زمانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان تغیرات سے بچ کر رہنا ہے، ایک حالت میں رہنا ہے، تو زمانے سے دور رہنا۔ رست از تلوی کے اسات برست، جس کو زمانے سے آزادی، زمانے سے نجات مل جاتی ہے، وہ تغیرات سے، چینجز سے بھی نجات پا جاتا ہے، ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ سات بیرون شو از ساعت دلا، تاز چونی وارہیو از چرا۔ اے سننے والے، آپ کہتے ہیں کہ اے دل، اپنے دل سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں، لیکن اصل مراد سننے والوں سے ہے۔ اے میرے دل، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ذرا زمانے سے دور ہو جا۔ کب تک زمانے کی سرگرمیوں میں رہتا رہے گا؟ کچھ وقت کے لیے صحیح یہ سب سرگرمیوں کو چھوڑ چھاڑ کر کچھ وقت کے لیے زمانے سے دور چلا جا، تاکہ چوں بھی یہ چون چرا، یہ کیوں کیسے، یہ جو بیکار کی جو سرگرمیاں ہیں دنیا کے جھنجھٹوں، اس سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر لے۔ جب تک تو زمانے کی ان جھنجھٹوں سے کچھ وقت کے لیے نجات حاصل نہیں کرے گا، تب تک تو زمانے کے تغیرات سے بچ نہیں سکتا۔ یہ گندگیاں تجھے چھوڑیں گی نہیں۔ جیسا انسان کو بھی جو ہے، جب انسان دنیا میں جیتا ہے تو کبھی کبھار بیمار پڑتا جاتا ہے، تو ڈاکٹرز اس کو مشورہ دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے ہوا خوری کے لیے کہیں جا کر آ جاؤ، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ ویسے روحانی معاملہ بھی ہوتا ہے، روحانی لوگ اپنی روحانیت کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کہیں چلے جائیں۔ چون ز سات ساعت بیرون شوی، چون نماند محرم بے چون شوی۔ جب تو تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے بھی زمانے سے باہر ہو جائے گا، تو یہ جو چون ہے تیری، یہ ختم ہو جائے گی، اور تو اس بے چون کا محرم بن جائے گا، اس کے رازوں کو جاننے والا بن جائے گا۔ وہ بے چون ہے، ذات بے چون کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہاں پر چون مطلب کیوں، کیسے، مثال، یہ تمام معنی آتے ہیں چون کے۔ ذات بے چون، وہاں پر کوئی مثال، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ذات ہے۔ تو اگر مثالی پن کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو یہیں رہ، اگر مثالی پن تیرا ختم کرنا چاہتا ہے، بے مثال کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، تو تجھے باہر نکلنا ہوگا۔ اس کا محرم راز بننا چاہتا ہے
تو تجھے دنیا کی کدورتوں سے، اس کی گندگیوں سے کچھ وقت کے لیے دور جانا ہوگا۔ سات از بے ساتی آگاہ نیست، زاں کے آنسو جز تحیر راہ نیست۔ اور یہ جو زمانہ ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ بے زمانہ پن جو ہے نا، اس سے واقف نہیں ہے۔ ایک بے زمانہ پن ہوتا ہے، جیسے باہر نکلنے والا وہ بے زمانہ پن حاصل کرنا چاہتا ہے، زمانے سے نکلنے کی کیفیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، یہ وہ بے زمانہ پن سے کیسے واقف ہوگا؟ یہ واقف نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا۔ زمانہ اور اس کی گندگیاں کیا ہیں، وہ کتنا روح پر اثر انداز ہوتی ہیں، کتنا روح کو خراب کرتی ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط و تعلق کو توڑتی ہیں، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بے زمانہ پن جانے گا کیا، اس کے فائدے ان کو کیا سمجھ میں آئیں گے؟ ہر نفرہ ہر طویلہ خاسو، بستاند اندر جہان جستجو۔ ہر آدمی کی ایک ایک بساط ہے، اور اس کو بساط کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی درجے میں رکھا جاتا ہے جس درجے میں وہ رہ سکتا ہے، اس کا ایلیجبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہر بندے کے کیلیبر کو وہ جانتا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کو وہ جانتا ہے، اس کے ٹیلنٹس کو وہ جانتا ہے، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے وہ جانتا ہے، اس کے حساب سے اس کو ایک کلاس دیتا ہے اور وہ کلاس میں اس کو رکھتا ہے۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں استبل۔ گھوڑوں کا جو استبل ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کے خاص استبل میں رکھا جاتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ منتصب بر ہر طویلہ رائزے، جزب دستوری نہایت رافضے۔ اور پھر ہر استبل کے اوپر ایک چابک سوار مقرر ہوتا ہے، جو چابک لے کر کھڑا ہوتا ہے حفاظت کے لیے، کہیں یہ اس استبل سے نکل کر کسی دوسرے گھوڑے کے استبل میں نہ چلا جائے۔ اجازت کے بغیر کوئی بھی نافرمان باہر نہیں آ سکتا۔ اب جب ایک گھوڑے کو ایک استبل میں باندھ دیا جائے تو اس بیچارے کو کیا خبر کہ دوسرے استبل میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے نا، ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، قدرتی طور پر وہ توفیق ہی نہیں ہے۔ یہ توفیق بڑی اہم چیز ہے، خاص طور سے روحانی معاملات میں، دین کے معاملات میں۔ جب تک توفیق نہیں ملتی، کوئی آدمی اہل دل کی محفل میں جا ہی نہیں سکتا، لاکھ چاہ کر بھی نہیں جا سکتا۔ از ہوس گر از طویلہ بکسلت، در طویل دیگراں سر بر کنت۔ اگر ہوس کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، یا دوسروں کا دیکھا دیکھی کسی بھی وجہ سے وہ اگر اپنے استبل میں نکل کر دوسرے استبل میں داخل ہونے کی کوشش کرے، در زماں آخر چیانے چست و خوش، گوشے افسار او گیرند و کش۔ فوراً وہ چست اور ایکٹیو 27 چابک سوار اس کی پچھاڑی کا سر پکڑتے ہیں اور کھینچ کر اس کو اپنے استبل میں لے کے آتے ہیں۔ نہیں جا سکتے، کیونکہ تم اس کے ایلیجبل نہیں ہو، اتنی نہیں پچا سکتے۔ ان کو جتنا کھلایا جاتا ہے تم نہیں کھا سکتے۔ غیر ضروری اپنے استبل کو چھوڑ کر دوسرے کے استبل میں گھسنے کی کوشش مت کرو، وہ نہیں جا سکتے۔ تو دنیا دار زمانے والے ایسے ہی ہیں کہ وہ روحانی محفلوں میں جاتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ جا ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کو لاکھ کہیں کہ آؤ آؤ آؤ، وہ آنے والے ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے۔ حافظارا گر نبینی اے یار، اختیارت را ببین بے اختیار۔ اگر کوئی آدمی پلان کرتا ہے کہ میں جاؤں گا اور پورا ارادہ بھی کرتا ہے کہ میں جاؤں گا، تب بھی وہ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ ایک وہاں پر نگہبان موجود ہے جو اس کو جانے نہیں دیتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے نگہبان کو دیکھتا نہیں، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہاں پر بھی معاملہ وہی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرا اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے نہیں جا رہا ہوں، میں بھی اگر چاہوں تو آ سکتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اختیار کا معاملہ ہی نہیں، تم اپنے اختیار میں بھی بے اختیار ہو۔ تو اپنے آپ کو اگر با اختیار سمجھتا بھی ہے تو سمجھے، لیکن کئی بار تجھے اس بات کا احساس دنیا میں ہوتا ہے
کہ تو اختیار والا نہیں ہے، یہ ثابت ہوتا ہے، آ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ نے ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا، میری خواہش ہے میں آؤں گا، انشاءاللہ قریب میں آؤں گا، کل سے آؤں گا، میں آنا چاہتا ہوں لیکن یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ مصروفیت آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی، یہ سب بیکار بات ہے، پرمیشن گرانٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اصل آنسر یہ ہے، میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ اختیار میکنی او دست پا، برکشا دست چرا حبسی چرا۔ تم ایک چیز اختیار کرتے ہو اور تمہارے ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں۔ آپ نے ارادہ کر لیا جانے کا، ٹھیک ہے، آپ اپنے ارادے میں مضبوط ہے، اور آپ کو وہاں جانے کے لیے ہاتھ پاؤں میسر ہے، مینز میسر ہے، ٹرانسپورٹ میسر ہے، ٹائم میسر ہے، گھر بھی قریب ہے، کچھ بھی ہوگا، پھر بھی آپ نہیں آ رہے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ سمجھو، سوچو کہ آپ کیوں رکے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ہے جو محفل میں آنا چاہتا ہے، جہاں محفل ہو رہی ہے اس کا گھر اس کے قریب ہی ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، گھر میں بیکار ہے، نہ سواری کی ضرورت ہے، نہ وقت کی کمی ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، لیکن پھر بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ اپنے اختیار میں اختیار والا ہے ہی نہیں، بے اختیار ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نہیں آ رہا ہوں تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر اتنا صبح ہوتے ہوئے رکے ہوئے کیوں ہو؟ روئے در انکار حافظ بردئے، نام تہدیدات نفسش کردئے۔ تو نے محافظ کے انکار کا رخ کر لیا ہے، اسی لیے نہیں آ پا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے سے نہیں آ رہا ہوں، میرا نفس مجھے نہیں لے کے جا رہا ہے۔ یہ سبب ہے، نفس کا تجھے وہاں نہ لے کے جانا یہ ایک سبب ہے، اصل بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تجھے توفیق ہی نہیں ہے۔ ای سخن پایا ندارت تیز دو، ہی نماز آمد دقوقی پیش شو۔ اب ان باتوں کا خاتمہ نہیں ہے، اگر اس پر اظہار خیال کرنا شروع ہو جائے تو بہت طویل وقت گزر جائے گا۔ اب تیزی سے دوڑو اس واقعے کی طرف، کیونکہ نماز کا وقت آ گیا ہے، اب دقوقی نماز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے یگانہ ہی دوگانہ برگزار، تا مزین کرد دستور روزگار۔ اے یکتا زمانہ انسان، ایک یونیک پرسنالٹی، 2 رکعت نماز ادا کیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے زمانہ بھی بارونق ہو جائے۔ اے امام چشم روشن در صلات، چشم روشن می ببایت پیشوات۔ اے نماز میں روشن آنکھوں والے امام، آگے بڑھیے، آپ روشن آنکھوں والے امام ہیں، آپ ہی کو زیب دیتا ہے کہ امامت کریں، کیونکہ امام کو روشن آنکھ والا ہونا ہی چاہیے۔ جو روشن آنکھ والا ہے وہی نماز پڑھانے کا مستحق ہوتا ہے، وہی اہل ہوتا ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر روشن آنکھ والے سے آپ باطنی روشن آنکھ اور ظاہری روشن آنکھ دونوں لے رہے ہیں۔ در شریعت ہست مکروہ اے کیا، در امامت پیش کردن کور را۔ شریعت نے بھی اے بزرگ انسان اندھے کو امامت کے لیے آگے بڑھانا مکروہ قرار دیا ہے، اسی وجہ سے آنکھ والا امامت کرے۔ ظاہری آنکھ والے کی بھی اہمیت ہے، گرچہ حافظ باشد و چست و فقیہ، چشم روشن بہ دیگر باشد صفی۔ اگر امام حافظ قرآن ہے، ہوشیار ہے اور فقہ کا علم جاننے والا ہے، تب بھی اگر نابینا ہے تو اس کی امامت مکروہ ہے، بھلے ہی اس وقت ایک آنکھ والا آدمی ان پڑھ موجود ہو۔ آنکھ والے ان پڑھ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، حافظ قرآن اور فقیہ اور ہوشیار آدمی پر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اتنی اہمیت ہے آنکھ والے ہونے کی۔ ظاہری آنکھ والے ہونے کی اہمیت ہے تو باطنی آنکھ والوں کا کیا معاملہ ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے آنکھ والے ہونے کو امامت کے لیے اتنی اہمیت کیوں دی ہے، آپ اس کی صراحت بھی کر رہے ہیں۔ کور را پرہیز نبوت از قذر، چشم باشد اصل پرہیز و حذر۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ اندھا آدمی گندگی سے ٹھیک طریقے سے بچاؤ نہیں کر پاتا۔ بچاؤ اور پرہیز کی بنیاد آنکھ ہوتی ہے۔ کب اس کے اوپر نجاست اچھل گئی اس کو نہیں پتا،
نجس کپڑے کیسے پاک کیے جاتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا احتیاط اندھا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو امامت کے لیے آگے بڑھانا مکروہ قرار دیا گیا. او پلیدی را نبینت در عبور، ہیچ مومن را مبادا چشم کور. وہ گزرتے وقت راستے سے بھی گندگی کو نہیں دیکھ پاتا، پتہ نہیں کہاں پاؤں رکھ کر آ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جب کپڑے ہی ناپاک ہو جائیں، جسم کو ہی ناپاکی لگ جائے، تو پھر اس کی نماز ہی کہاں ہوگی؟ اور جو نماز خود کی نہیں ہوگی تو امامت کریں گے تو پوری جماعت کی نماز خراب ہو جائے گی. ہیچ مومن را مبادا چشم کور، خدا کرے کسی مومن کی آنکھ اندھی نہ ہو تاکہ وہ اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے. کور یہ باطن بوت کان شرور، زاں کے اندر فعل قولش نیست نور. اسی طریقے سے باطن کا اندھا جو ہوتا ہے، جو باطن کی بینائی سے محروم ہوتا ہے، وہ برائیوں کی کان ہوتا ہے. اتنی برائیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں کہ کبھی تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے برائی ہو رہی ہے، کیونکہ باطن میں نور نہیں ہے. نہ اس کے قول میں نور ہوتا ہے، نہ اس کے فعل میں نور ہوتا ہے. اور جو نور والا ہوتا ہے، وہ جو باطنی نور والا ہوتا ہے، اگر اس سے برائی ہو بھی جاتی ہے تو برائی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. کیوں؟ وہ آپ کو بعد میں بتائیں. کور ظاہر در نجاست ظاہرست، کور باطن در نجاسات سرست. ظاہری اندھا جو ہوتا ہے وہ ظاہری طور پر نجاست والا ہوتا ہے، لیکن باطن کا اندھا جو ہوتا ہے اس کے اندر باطنی نجاستیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. اب دیکھیے، جو ظاہری نجاست والا ہے، جو ظاہری اندھا ہے، اس کی ظاہری نجاستیں ہوتی ہیں. ظاہری نجاستیں پھر بھی صاف ہو سکتی ہیں، پانی سے صاف ہو سکتی ہیں. کتنا ہی آدمی ظاہری طور پر نجس و ناپاک ہو، ایک بار اس کو غسل دے دے، صاف کر دے، صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. لیکن جو باطنی نجاست ہوتی ہے وہ تو دکھائی ہی نہیں دیتی نا، صاف کیسے کریں گے؟ ای نجاست ظاہرز آبے روت، وہاں نجاست باطن افزوں می شود. یہ ظاہری نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ باطن کی نجاست تو بڑھتی ہی رہتی ہے. جز بے آب چشم نتواں شستنا، چون نجاسات بواطن شد عیاں. اس کو آنکھ کے پانی کے سوا دھویا نہیں جا سکتا. باطن کی جو نجاست ہے اس کو دھونے کے لیے یہ پانی نہیں کام کرے گا، اس کے لیے آنکھ کا پانی ہونا، رونا ہوگا، آنکھوں سے آنسو بہانا ہوگا، تبھی باطن کی نجاستیں صاف ہوتی ہیں. وہ بھی اس وقت جبکہ باطن کی نجاستیں واضح ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کی باطن کی نجاستوں کی آپ کو خبر ہے تو آپ توبہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو وہ باطنی نجاستیں صاف ہوں گی. ایسی باطنی نجاستیں بھی ہوتی ہیں جس کی آپ کو خود خبر نہیں ہے، تب کیا کریں گے؟ چون نجس خانداست کافر را خدا، ای نجاست نیست بل ظاہر ورا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو بھی نجس قرار دیا ہے. انما المشرکون نجس، مشرکین بھی نجس ہیں فرمایا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کافروں کو نجس کہا گیا ہے، یہ نجاست ان کے ظاہر پر نہیں ہے. اگر کوئی کافر آپ کو ہاتھ لگا دے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو نجاست ہے وہ ظاہری نجاست نہیں ہے، وہ باطنی نجاست ہے. ظاہر کافر ملوث نیست زی، آن نجاست ہست در اخلاق و دین. کافر کا جو ظاہر ہے اس سے ملوث نہیں ہے، نجاست سے ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ نجاست اس کے اخلاق کی ہے، اس کے دین کی ہے. ای نجاست بویش شاید 20 گام، وہاں نجاست بویش از رے تاب شام. یہ جو نجاست ہے، ظاہری نجاست، اس کی جو بدبو ہے وہ 20 قدم تک آتی ہے. زیادہ سے زیادہ جو نجاست ہے، ظاہری نجاست، اگر اس میں سے کوئی بدبو آ رہی ہے تو 1 قدم 2 قدم 10 قدم 20 قدم تک آئے گی، اس کے بعد وہ بدبو نہیں آتی. جبکہ جو باطنی نجاست ہے اس کی بدبو شہر رے، آپ مثال دے رہے ہیں، رے ایک شہر کا نام ہے، رے سے لے کر شام تک جاتی ہے، رے سٹی سے لے کر سیریا تک جاتی ہے. ایسی نجاست کی بدبو ہوتی ہے باطنی نجاست. بلکہ بویش آسماں بر روت، بر دماغ حور رضوا بر شوت. بلکہ اس کی بدبو تو آسمانوں تک بھی چلی جاتی ہے، اور جنت کی حور اور جنت کے گیٹ کے پر رضوان کے دماغ کو بھی ہجوڑ دیتی ہے. وہ ہے باطنی بدبو.
آنچ می گویم بقدر فہم تست، مردم اندر حسرت فہم درست۔ اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو نکتے میں نے بتائے ہیں، وہ تمہاری عقل کے مطابق بتائے ہیں۔ جتنا تم سمجھ سکتے ہیں نا، صرف میں نے اتنا ہی بتایا ہے، یہ پورا نہیں بتایا ہے، اور پورا اس کو بتاؤں گا جو پورا سننے کا اہل مجھے ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کی تلاش میری زندگی میں ایک بہت بڑی حسرت بن کے ہے، میں اسی حسرت میں مر رہا ہوں، کوئی مل نہیں رہا ہے۔ فہم آبستو وجود تو صبو، چوں صبو بے شکست ریزد آبزو۔ اتنا سمجھ لو کہ تمہاری سمجھ جو ہے وہ ایک پانی ہے۔ تمہاری سمجھ کے مطابق ہی میں بیان کر رہا ہوں نا، تو تمہاری سمجھ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سمجھ لو کہ ایک پانی ہے، اور تمہارا جو وجود ہے، تمہارا جو ایگزسٹنس ہے، تمہاری جو ہستی ہے، وہ ایک ٹھلیا ہے۔ ایک ٹھلیا میں پانی ہے، تمہارے وجود کے اندر تمہاری سمجھ ہے، عقل ہے۔ جب ٹھلیا ٹوٹ جاتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے۔ جب تک ٹھلیا سلامت ہے تمہاری عقل سلامت، تمہارا وجود سلامت ہے، تمہاری عقل سلامت ہے۔ جس وقت ٹھلیا ٹوٹ گئی تمہاری عقل بھی پانی کی طرف بہہ گئی۔ ای صبورا پنج سورا خست شرف، اندرون آب مانت خود نہ برف۔ اور پھر پریشانی کیا ہے؟ اس ٹھلیا کے اندر 5 سوراخ بھی ہیں، اور وہ سوراخوں سے جو پانی ہے وہ نیچے بہتا رہتا ہے۔ پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، بلکہ برف بھی ڈالو ٹھہرتا نہیں، پگھل کے بہہ جاتا ہے۔ 5 سوراخ کیا ہیں؟ ہر انسان کے اندر آپ کہتے ہیں کہ 5 سوراخ ہیں، وہ سوراخ اس میں پانی کو ٹھہرنے نہیں دیتے، بہا دیتے ہیں۔ وہ 5 سوراخ کیا ہیں؟ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی